الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ساؤنڈ بنایا دا یار صحیح ساؤنڈ بنایا دا الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم صوفیہ علیہ چشت دا صدقہ اور صوفیہ علیہ قادریہ دا صدقہ دارین سعادت بخش. بلا تمہید مختصر وقت جس مسئلے سے گفتگو کراں گا وہ ہے واسطہ کبریٰ. واسطہ عظمیٰ بھی کہہ سکتے واسطہ کبریٰ بھی کہہ سکتے. یعنی کیا مطلب؟ سارے واسطیاں تو وڈا واسطہ. اگرچہ تسی سمجھ گئے ہو کہ کون ہے سب وسیلیاں تو وڈا وسیلہ سارے واسطیاں تو وڈا واسطہ تہاڈا ذہن پہنچ گیا. لیکن وہ ذرا یہ بھی شرح بست جیڑی وہ دلائل نال قرآن و حدیث نال نہ چیز میں کر دینی اور عقلی
طریقے نال واسطہ اور وسیلہ منطق والے ذرا تھوڑی شرح کرتے ہیں اس لیے وہ پہلو کر کے پھر اگے میں چلنا. کوئی صفت، کوئی کمال، کوئی شے جدوں کسے دے واسطے نال دوسرے تک پہنچدی ہے تو درمیان جڑا ہوندا اونوں واسطہ ہوندا نا. ایک شے دوسری تک پہنچی کسے درمیان کسے ہوری دے واسطے نال تو درمیان والے نوں کی آکھنا واسطہ. ایویں منطق والے دیاں قسماں بناندے نے ترائے. کنیاں قسماں بناندے نے فلسفے منطق والے. مسئلہ اوکھا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز سوکھا انجونا مثالاں نال بھی جٹ بندے بھی سمجھدے رہن گے. پہلی قسم بناندے نے واسطے دی واسطہ فی العروض. فی العروض عین نال عین رے واو ضاد واسطہ فی العروض. اس دے اندر ایک میں اور لفظ وچ بولاں گا واسطے دے نال ذی واسطہ ذو واسطہ واسطے والی شے. کی مطلب کہ جس تک واسطے دے ذریعے چیز پہنچنی ہے جے تک پہنچنی ہے وہ واسطے والی ہو گئی ذو واسطہ ہو گئی. جے دے وسیلے نال واسطہ ہو گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ واسطہ فی العروض ایک شے دوسرے تک پہنچتی ہے نا تو وہ اصلی اور حقیقتاً نہیں پہنچتی. حقیقتاً وہ واسطے واسطے ہوندی تے واسطے تک جڑی ہے نا وہ مجازن ہوندی. اونوں پہلی نو بذات تے دوجی نو بالعرض بھی کہندے نے. مثال نال مسئلہ سمجھنا. گڈی وچ بیٹھے کادے تسی تصور کرو بھی اس لے گڈی وچ بیٹھے گڈی چل رہی ہن گڈی چلدی پئی ہے یہ بھی کہندے نے تے اے بھی کہندے نے بھی اسی چل رہے ہیں چلے ہوئے ہیں پہنچ جائیں گے. وہ چلنا جڑا ہے گڈی واسطے بھی ثابت ہے تے وہ چلنا جڑا ہے جڑے اتنے بیٹھے نے انہاں واسطے بھی ثابت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھی چل رہے ہیں بندہ چل رہا ہے چلے ہوئے ہیں پہنچ جائیں. ہن تسی خود سمجھدار ہو اصل چلنا جڑا ہے وہ گڈی دی صفت ہے سواریاں دی نہیں. سواریاں بالکل کو نہیں پیا چلدی کسے طرح بھی چلنا انہاں واسطے انہاں دی ذات واسطے بغیر اس واسطے دے ثابت نہیں ہو سکتا. ایتھے سواریاں بیٹھیاں نے گڈی چل رہی ایویں ہے. ہن چلنا سواریاں واسطے جڑا ثابت ہو رہا بھی بندے چلے ہوئے نے جی ایک سواری دے واسطے چلنا یہ اصل دے واسطے حقیقتاً او دے واسطے بذات او دے واسطے او دے واسطے نال جڑا ادھر ثابت ہو رہا ہے چلنا سواریاں واسطے وہ مجازن ہے بالعرض ہے.
ذاتی نہیں ہوتا. اسی یہ کہہ سکنے ہاں کہ بندہ نہیں چل رہا گڈی چل رہی. یہ کہہ سکنا اتنے کہنا درست ہے. چلنے والی صفت پاویں اسی کہنے بھی چل رہے بندے چل رہے ہیں چلے آ رہے ہیں چلے ہوئے ہیں پہنچ جائیں گے کہ چلنا پاویں انہاں واسطے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ چلنا اصل اور حقیقت کدے واسطے ہے؟ ایمان نال دسو سمجھ آئی گل کہ نہیں ہے؟ وہ تو بیٹھے نے چلتے نہیں رہے لیکن کہہ رہے ہیں وہ چلتے نے چلے ہوئے نے. تو چلنا یہ ایک چیز ایک صفت حقیقت اصل اور ذاتی طور پہ یہ کدے واسطے ہے؟ سواریاں واسطے عارضی ہے ذاتی نہیں. انہوں لاحق ہو رہا ہے لیکن یہ مجاز حقیقت چ نہیں اصل چ نہیں. تا کر کے ایتھے اساں کہہ سکنے ہیں نفی کر سکنے ہیں اسی کہہ سکنے ہیں کہ میاں سواریاں نہیں چل رہی گڈی چل رہی ہے. جتھے انج دا واسطہ ہوئے گا نا اوتھے واسطے دے واسطے واسطہ جڑا ہونا ہے او دے واسطے صفت حقیقت چ ہونی ہے اور ذی واسطے حقیقت چ نہیں ہونی اصلی نہیں ہونی. تا کر کے اوتھے نفی درست ہونی ہے. یہ واسطے دی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی موٹی نشانی یہ ہوئی ہے کہ نفی درست ہونی اگلے تو یعنی اسی کہہ سکاں گے سواریاں نہیں چل رہی ہیں. یہ بالکل ساڈا کہنا درست ہونا. جتھے انج دی نفی درست نہ ہوئے وہ واسطہ فی الغروض نہیں ہو سکتا. دوسرا واسطہ میرے حال دیکھنا واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض واسطہ فی ثبوت سفیر محض. یہ دو اگلیاں قسم ہیں. میرے ہاتھ چیک لو کی میرے ہاتھ موبائل ہل رہا کہ نہیں ہل رہا؟ ہل رہا. یعنی جیڑی حرکت میرا ہاتھ کرتا ہے وہی حرکت تانوں ادھر محسوس ہوندی نظر آ رہی ہے. گڈی دی سواری والا کام نہیں. سواری بیٹھی ہے تانوں کسے طرح بھجدی ٹردی نظر نہیں آ سکتی لیکن یہ آ رہا سمجھ نہیں آئی. ہوں غیر سفیر محض یعنی کیا مطلب کہ ایس موبائل نو جڑی حرکت مل رہی ہے یہ حرکت ایک چیز ہے ایک صفت اس نو ملدی ہے پئی میرے ہاتھ دے واسطے نہ میرا ہاتھ بالکل حقیقتاً حرکت پہ کردا ہے اگلا بھی حقیقتاً حرکت پہ کردا ہے. دوویں حرکت لیکن فرق اتنا ہے میرے ہاتھ دی حرکت ذاتی ہے تے اگلے نو عطائی ہے اے عطا کر رہے ہیں. نعرہ تحقیق استاد علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں یہ فرق ہو گیا. اتے سواریاں واسطے والیاں سن زی واسطہ سن زی واسطے دی حرکت اتے نہیں صفت اتے نہیں ثابت ہو رہی چلنا اتے ثابت نہیں ہو رہا چلنا صرف سواری واسطے. اتے حرکت جیڑی ہے ہلنا
اتے چلنا اتنے ہلنا، ہلنا دونوں واسطے ہے کہ نہیں؟ دس رہا کہ نہیں؟ اتنے نہیں سی دستا، لیکن فرق یہ آیا کہ ہاتھ دی ذاتی یہ حرکت اور موبائل نو عطا ہو رہی ہے ہاتھ دے واسطے میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ واسطہ پھر ثبوت غیر سفیر محض ہو گیا. ایک ہو گیا واسطہ پھر ثبوت سفیر محض، برش نال رنگ کر رہے ہو، رنگ ساز کپڑے رنگن والا للاری وہ کپڑا رنگ رہا ہوں او دے واسطے نال کپڑا پہ رنگیندا ہے او دے واسطے نال، لیکن اے دے وچ خود نہیں پہ رنگیندا کہ رنگی رہا ہے. ہوں یہ مطلب ہے کہ وہ رنگ والی صفت جڑی وہ صرف اور صرف زی واسطے ہے وے، واسطے واسطے بالکل ہی نہیں، واسطہ بچ او دے نال نہیں پیا رنگیندا. ٹھیک ہو گیا؟ اے او پہلے دی الٹ ہو گیا. اوتھے واسطہ رنگیا کھڑا سی، وہ واسطہ گڈی چل رہی سی. ایویں ایتھے زی واسطہ جڑا ہے وہ رنگیا کھڑا واسطہ نہیں. وہ تھوڑا فرق ہے کہ اوتھے چلنا بھی تباہ وہ واسطے ثابت ہو رہا ہے، ایتھے دے واسطے بھی تباہ ہی نہیں نا، بالکل نہ اصلاً نہ تبان کسی طرح بھی نہیں. یہ واسطے دیاں ہو گئی 3 قسم. کنیا 3 قسم. آپ ہن غور کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی تو جو کمال اور جو فیض اور جو نعمت ہوندی، جو رحمت ہوندی، اس کمال اور فیض اور نعمت واسطہ پاک محمد دی ذات. سبحان اللہ. ویکھنے انہاں 3 واسطیاں وچوں کیڑا واسطہ نے حضور؟ تمام انبیاء باقی دے، تمام رسول، تمام اولیاء، تمام صاحب اصحاب کمالات، جتھے جتھے کوئی کمال دسدا ہے برزخ کبرا، واسطہ کبرا، واسطہ عظما وہ ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا. میں تخلیق اور پیدائش میں سارے نبیوں سے پہلے ہوں اور بعثت اور رسالت آنے میں سب کے بعد. تخلیق سب تو پہلا کیوں ہے؟ تمام علماء اس متفق ہوئے سوائے چند دے، انہوں نے بھی اگلے آخیا کہ اجتہادی غلطی لگ گئی ہے. باقی سب اس متفق ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولن پیدائش اللہ تعالی تا فرمائیے نور پاک دی روح مبارک دی کہ تمام انبیاء نو نبوت دا فیض جو پہنچنا ہے، جو کمالات پہنچنے نے انبیاء تو پھر بس اولیاء تک، اولیاء تو اسے یہ سب پہنچنے سن سرکار دے وسیلے نال، تو لہذا تخلیق پہلا انہوں نے رکھا گیا. سمجھ نہیں لگی گل؟ انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا. پیدائش پہلو آنے آخر پیدا پہلو ہویا آیا بعد سارے تو آخر آیا. سمجھ نہیں لگی؟ اس کے اندر بھی ایک راز اور حکمت ہے. راز تو بتھیرے نے. تساں فصلاں گڈن والے حضرات بیٹھے جے، جٹ طبقہ ماشاءاللہ زیادہ بیٹھے، تسی ویکھدے ہو
بی گڈ رہے ہو نا ہے بی تو پودے دی ابتدا ہوندی اور بی تے ہی انتہا ہوندی ایویں ہے بیج تو ہی شروع ہونا ہے تے بیج تے ہی انتہا ہونی تو سارے فیض جڑے نے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سن تو سارے نبیاں دے آخر وچ پھر جا کے اللہ تعالی نے سبحان اللہ اسے نو رکھیا سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو سجنا سب نبی آپ تو ہی فیض یافتہ اچھا یہ ہوں یہ گل خالی میں اپنے گھر تک رکھا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے ایویں دعوی بلا دلیل اپنے منہ میں مٹھو بنی جاندے جے جہے واسطے دیاں 3 قسم بیان کیتی ہیں 3 مثالاں دے جنہاں نا مدرسہ دیوبند دے بانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس انہیں پہلا واسطہ بنایا انہیں آخیا سارے نبیاں نو جو فائد پہنچتا ہے حقیقتاً اصل سرکار نو اللہ تعالی دیندا ہے اور سرکار تو اوویں جاندا ہے اگا جویں سواریاں بیٹھیاں گڈی تو لیندیاں تو انہیں آخیا وہ بالعرض بالذات ادھر اوتھے مجاز ہے ادھر حقیقت ہے لہذا ہر معجزہ ہر کمال ہر شان جو ملی حقیقت محمد پاک نو ملی ہے اور حضور تو ہی پھر وہ پھٹیاں شواواں انہیں پھر مثال دیتی اس آخیا جی میں سورج اس دیاں روشنی کرنا چمکاں روشنی شواواں جتھے جتھے پیندیاں ہر شے چمک دی ہے انہیں آخیا وہ چمک اصلی نہیں ہر شے دی وہ سورج دی اوتھے آن کے ٹکرائی ہے تو سورج دی چمک اوتھے ظاہر ہوئی ہے اپنی کسے شے دی چمک حتیٰ کہ چن بھی ستارے بھی پھر اسی طرح انہیں آخیا اصلی چمک کے دیے سورج دی انہیں آخیا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج مانگو نے لہذا آپ دے سارے کمالات ذاتی نے کی نے تے اگوں حضور عطا نہیں کردے پے بالعروض آکھیا سنا اگلے وچ ثابت صرف ہوندا ہے ظاہر ہوندا ہے جویں شیشے چ عکس ہوندا ہے یا سواری چلن نال متصف پئی ہوندی چلن نال رنگیندی پئی ہے تو او چلن نال رنگیندی اینی پئی ہے کہ چلدی گڈی پئی او چلدی نہیں پئی وہ آندا جو بھی اے کائنات وچ فضائل شان کمالات ظاہر ہوندے پئے نے او انہاں دیاں صفتاں ذاتی نہیں تے بلکہ حقیقت وچ نہیں مجازن نے بالعروض نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو این جا کے تے چمکا گاں ظاہر ہوندیاں اصل خزانہ آپ ہی نے میں اے نہیں کہندا مینوں اے وچ غلط لگدا اور بڑی وڈی غلطی لگدی ہے ہو سکدا میں بھی غلط ہوں کوئی میری اصلاح کر دے لیکن میں ایتھے جڑی غلطی دی وجہ تے پہنچیا نا وہ یہ ہے کہ میں تانوں پہلوں دس گیا کہ اسی اے نفی کر سکنے ہیں اس قسم وہ پہلی ہے اسی کہہ سکنے ہیں کہ سواری نہیں چل رہی گڈی چل رہی
لیکن جب کہ اساں اے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی نے، نبی ہیں نو اور حقیقتاً نبی نے، ساڈے نزدیک سمجھ چاہتا ہے دوجی قسم نہیں بنائی جڑی موبائل والی. ہوں اتنے نہیں آخ سکتے کہ موبائل نہیں حرکت کر رہا. فرق کتنا ہے یہ ذاتی ہاتھ دا یہ حرکت اتائی. ہوں اتنے نفی نہیں، اتے یہ فائدہ ہونا ہے بھی کسی نبی دی شان اتے یعنی توہین نہیں ہونی، توہین دا پہلو نہیں نکل سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شان انج بیان کرنا کہ اگلے جڑے نے دوجے انہاں دی توہین دا پہلو نکلے، یہ گل اچھی نہیں، گل نہیں سمجھ لگی. لہذا عقیدہ اے سمجھ چاہتا ہے. ہوں میرا ہاتھ ہے، گل سمجھا نا، میرا ہاتھ دی حرکت اے میری روح نال ہے. پھر میرے ہاتھ نے حرکت دیتی اگوں کنوں موبائل نو. تو سید الانبیاء نو سارے فیض و کمالات اللہ دی ذات تو اور سونے مصطفیٰ نے اگے تقسیم کیتے نے، عطا کر رہے ہیں، اگلے متصف ہو رہے ہیں اور رنگ انہاں تے چڑھدا ہے. فرق کتنا ہے کہ اصل مڈ رب پھر شانہ ملیاں پاک مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم دے واسطے نال تقسیم ہو کے کائنات چاہ دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ او ہن سمجھ آ گئی بھی سچ آکھاں تے رب دی شان آ جس شان تھی شانہ اللہ اکبر و کبیر. ایویں ہی نا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانا کھا سچی آخت سب لگا تو سچی آخت رب دی جس شان تھی شان سب دنیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے سجنوں گل سمجھا اس گل نو ہور کھولنے تمثیلات نال گل واضح ہوندی. ہور اللہ تعالی نے اس نظام کائنات غور فرماؤ نا جی، تے واسطے دا وسیلے دا نظام ہر شے وچ اس نے رکھا تاکہ وہ پتہ لگے بھی روحانی نظام جڑا ہے غیبی اس محسوس نال اس غیب دا پتہ لگ جائے. دیکھو جی کوئی تسی کائنات دی شے پڑھو تانوں واسطے دے وسیلے دا وچ ضرور نظر آنا. پہلے مثال دے چکے ہیں سورج دی دتی ہے. چند اللہ تعالی دی قدرت بذات خود روشن نہیں، ستارے بذات خود روشن نہیں، یہ پرتو پیندا ہے سورج دی روشنی دا ادھر پیندا ہے. لیکن اللہ تعالی نے انہاں نو بنایا ایسا ہے کہ اے روشنی کسے دی لے کے تے خود روشن ہو جاندے نے. کیونکہ انج دی چیزاں بھی تے ہیں نا کہ جنہاں تے روشنی پوے تے خود روشن نہیں ہوندیاں کہ نہیں. ہن درخت دے اوتے چانن پوے تے اے تے نہیں بھی درخت دیاں لشکاں جڑیاں نو زمانے نو چانن کرن جویں چن کردا ہے تارے کردے نے انج نہیں ایویں. اچھا اتو شروع کرو عرش اعظم نہیں. اللہ تبارک و تعالی
ایک کائنات تھلے جڑی جنوں اساں مادی کائنات کہہ رہے ہیں اور ناسوتی کائنات کہنے، یہ سارا وہ عرش اعظم جڑا ہے اتھوں چلتا ہے نظام تے پھر کائنات پہنچ رہا ہے۔ کئی آندے نے زمانہ او دے نال بندا ہے، عرش دی حرکت نال زمانہ بندا ہے۔ ہن ایتھے تھلے زمانہ بنیا تو او دے واسطے نال، یعنی سورج چند نو گردش نصیب ہوئی تو او دے واسطے نال، تے انہاں دی گردش نال تھلے وقت پہ بندا واسطے آ گئے۔ بجلی دا نظام ویکھو کتھوں چلدا ہے، کنے واسطے نے، چھوٹے چھوٹے ہوندیاں 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 اے تاراں ساڈے تک پہنچ کے ساڈی محفل چمکائی کھڑی ہے۔ درخت کا نظام ویکھو تو مڈ کھڑا ہے، جڑاں لے رہی ہیں کدے تو زمین تو، جڑاں اگوں دینیاں تنے تو پھر اگاں واسطے ہوندے 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 وہ بچارے پتے تک بھی پہنچ گئے۔ جڑا ساڈے رنگا پتا ہویا کمزور او دے تک بھی پہنچ گئی۔ ایویں حکومتاں دا نظام ویکھو واسطیاں دے، انسان دا نظام ویکھو واسطے تے، وڈی جگہ مرکزی محل دل کھڑا ہے، دل تو دماغ ہے، اتوں فیض کیویں نساں دے ہر یہ پھیلدا پورے جسم نو فیض دے رہا ہے۔ ایویں یہ مطلب یہ نکلیا کہ واقعی واسطے دا نظام ہر جدوں جنس دے اندر ہر نو دے اندر موجود ہے، یہ دستا ہے پیا کہ روحانی نظام بھی واسطے نال ہے، روحانی نظام بھی واسطے نال، جدو واسطے نال ہے تو ہن سید الانبیاء پاک نبیاں ایویں فیض دیتے۔ جدو واری آئی جد ایک ہے روحانی فیض عالم ارواح وچ نبیاں نو ملیا، نبیاں تو واسطے نال اگاں ملیا، جسم شریف وچ آ گئے تے چار خلیفے آ گئے، چار خلیفیاں تو اگے ودا 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 راندی دنیا تک فیض مصطفی تقسیم ہوندا رہنا ہے اور پہنچدا رہنا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جڑا فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں ونڈنا ہوں، او دا یہ مطلب ہے۔ ہن سمجھ لگی نے کہ نہیں؟ لیکن فرق وہی رکھنا ہے ذہن وچ کہ موبائل والی مثال واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض آکھنا ہے، واسطہ فی العروج نہیں آکھنا، اس دے اندر خرابی لازم ہوندی، دوسرے انبیاء دی توہین دا پہلو نکلدا ہے، اس تو پرہیز کر کے تے بہتر ہوئی ہے کہ واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض آکھو، ذاتی عطائی دا فرق نال ہو جانا ہے۔ اللہ جل شانہ ذاتی اس ذات پاک دا فیض ہویا، ہر کمال ہویا اپنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کمال دا مالک بنایا پاک مصطفیٰ کریم، عطا فرمایا، ذاتی عطائی عطا ہو کے پھر اگے آپ علیہ السلام عطا کر دیں، پھر اگے عطا عطا در عطا عطا در عطا دا سلسلہ جاری۔ خزانہ بادشاہ کولے انہیں وزیر نو دیتا ہے، انہیں آگا تقسیم کردیاں روپیہ دھیلا جویں بھی ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہر مقدر والے تک، کیویں جتھے جتھے تک نصیب کسی دا لکھیا ہے۔ ہن واسطہ عظما تے وڈا واسطہ کون بنیا؟ واسطے دے ڈھیر ہو گئے نا، سمجھ نہیں لگی نہیں؟ واسطے تے ڈھیر ہو گئے لیکن وڈا کیڑا ہویا؟
سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دی ذات شریف وڈا واسطہ ہو گئے ساری کائنات واسطے. بزرگاں ہن اے تے دتی ہے مثال ایک. انہاں آکھیا جویں ہوندا نا شد والا حرف. کیڑا؟ مثلا ابا الف زبر بے اب ب زبر با ابا. یہ ہوں فرماندے نے جڑا الف کھڑا ہے یہ حرکت والا تے اگوں بے ایک وچ بے پئی ہے ساکن. یعنی جزم والی بے تے الف نو انہیں رلایا ہے تا بنتا پیا ورنہ ہونا سی آبا آبا آبا. لیکن ہوں جڑا ہے ہونٹ دونوں رلتے پے نے تے انہاں دا اتصال اور تعلق شدید پیا پیدا ہوندا تے بنتا پیا ابا. حتیٰ کہ ویکھن وچ ہن دو ہو گئے نے حالانکہ تین نے. حالانکہ تین نے. بزرگاں فرمایا اعلی حضرت بریلوی سرکار نے انہاں فرمایا اے پاک محمد دی ذات کریم اے او وچ والا حرف ہے. ہن تینوں بھاویں دسے نہ دسے الف اللہ بے اگلی کائنات وچلی بے محمد پاک اللہ تے تینوں جنہیں رلایا آپس وچ او ذات مصطفیٰ ہے. وہ بے جڑی وچ ساکن پئی ہے جزم والی دسدی بھاویں نہیں لیکن جے ملن تے غور کرے تے وہی تے ملا رہی ہے. لہذا اپنے ملن تو اندازہ لگا وچ کوئی ہے بھاویں دسدا نہیں. مفتی فضل احمد چشتی صاحب سمجھ آئی کہ نہیں؟ اعلی حضرت اپنی زبان فرماندے نے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ واصل ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ قدرا میں تھا حرف مشدد کا. خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا. فرماندے نے دیا خصلتاں محبوب پاک دیا خصلتاں تے خاصیتاں مشدد حرف والیاں نے. کیڑے حرف والیاں؟ کیوں آکھے ادھر اللہ سے واسطہ قدرتی میرے منہ چ مثال ہی ایسی بنی ابا وہ جے شروع الف ہے الف تو بنیا اللہ. بول دے نہیں. ہن بے جڑی ہے نا بے اس تو اشارہ ذات مصطفیٰ وال لیندے نے. اور مولا علی دی تواضع ویکھو. آپ ایک عجیب نقطہ کہہ کہ فرمانے لو کن تو نقطتن تحت الباء لو کن تو نقطتن تحت الباء. کاش میں او نقطہ ہوا جڑا بے دے تھلے پیے. کی مطلب جدو ویکھیا ہے بھی یہ جڑا بے آ یہ اشارہ کدھر ہے دو بے چکرو تے اگلی بے مخلوق ہے
وچ والی بے پاک محمد دا نور ہے وہی واسطہ ہے. تو انہاں فرمایا ہے کاش میں بید تھلے پیا نکتا ہوا. کی مطلب مصطفیٰ دے در دی خاک ہوا یہ ادھر لے جاویں تے تاں برحق تے جے آج دی اس تو اگاں چکرے تے پھر دا مطلب ہے او علی لوکاں دے قدماں دی خاک ہوندا. تو پھر نبی پاک نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جیڑا اللہ واسطے عاجزی کرے اللہ اونیاں بلندیاں دیندا ہے. ٹھیک ہے ہن مولا علی نو کی بلندی ملی؟ ایسی بلندی ملی کہ نام ہی علی بن گیا تے علی دا معنی اونچا ہوندا. انہاں آکھیا میں تھلے والا نقطہ بنا, رب آکھیا میں سارے تو اوتے رکھ دینا. اللہ اکبر. ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. ہن میں لے جاواں جناب نو کہ واسطے یہ واسطہ ہے, واسطہ کبرا ہے. ٹھیک ہے قرآن مجید یہ بیان کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بتھیرے ہوئے, حضور دے قریب قریب دے نبی رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایویں ہن دیکھو اللہ تعالی نے انہاں نو کی کمالات دتے سن جڑے مصطفیٰ دے نور پاک دے واسطے نال لبے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن پاک پڑھنا توجہ ہے. سنا دو مقام تے اللہ تعالی نے انہاں دے کمالات نو بیان فرمایا اور تیسرے مقام تے جا دسیا ہے یہ منادی یہ ٹنڈورا پٹن آیا ہے. جیدا پٹنا سو ہوں دسو کی ہونا یہ پھر اگے چل کے قرآن مجید کے اندر دیکھو. پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے کمالات اپنی قوم دے اگے آپ ظاہر کر دے. اتوں پتہ لگا کہ بعض اوقات اللہ دے پیاریاں نو امر آؤندا ہے, وہ تکبر نہیں ہوندا, فخر نہیں ہوندا. اللہ تعالی دے امر تے عمل کردیاں وہ اگے بیان کردے نے. تا کر کے بزرگ فرماندے نے بھی میاں پاکاں دی گل اپنے تے قیاس نہ کر, انہاں دیاں نیتاں ہور تیریاں ساڈیاں نیتاں. انہاں دے نفس قدسی ہوندے نے. جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماؤندے نے انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. جناب فرماندے نے اخلق لکم میں پرندہ بناواں گا تواڈے واسطے تے بناندا ہی رہواں گا. یہ نہیں کہ ایک بار, کیونکہ اخلو کو مضارع سیگا تو مضارع ہوندا ہے تجدد حدوث واسطے, بار بار واسطے. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ ایسا میں کردا رہوں گا, جسے آکھو گے میں کر دیاں گا. پرندہ بناواں گا, شکل پرندے دی بنا کے پھوک ماراں گا, فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ دے امر نال وہ پرندہ بن جائے گا. اگلے آزمایا واقعی کر دے کہ نہیں, کر کے بکھایا انہوں. ابرئ الاکمہ انا مادر داد آئے گا میں ٹھیک کر دیاں گا. ہوں لفظاں تے بھی غور ہوئے,
لفظاں تے بھی غور ہوے نا تاکہ مذہب سنی جڑا نا اندے تے پکی مہر لگ جائے پتہ لگے اس مذہب تو سوا مذہب کوئی یعنی جنوں حق آکھیے حق آکھیے ابرو لکما مادر رات انے نو میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا دے دیاں گا کیوں جی ایویں بن دے نا ابرو اشفی یہ کوئی مطلب میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا دے دیاں گا والا براسا پھل بیری والے نو احیی الموتى باذن اللہ تے میں مردہ زندہ کراں گا اللہ دے امر ہن میں دے اوتے بھی غور ہوئے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ تو انو دسدا رہاں گا جو تساں کھاؤ گے اور کھاندے ہو کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں یہ مطلب ہے میں تانوں دسدا رہاں گا ہن بھی دساں گا اگلا پھر بھی دساں گا کی دساں گا جو تساں کھانا ہے اور جو گھراں چ رکھ کے آنا ہے میں سب بیان کر دیاں گا سمجھ نہیں لگی سارا اللہ تعالی دے اذن نال امر نال ہن ایتھے آپ نے چند کمالات دسن اور اپنے منہ شریف وچوں اپنی قوم نو بیان فرمایا مت کوئی آخے جی انہیں پتہ نہیں ایویں کہہ دیتا ہونا اللہ تعالیٰ انہوں دی گل غلط ہو جویں دی نقل کر دیتی ہونی نا معاذ اللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ دی شان ہی نہیں غلط گل نو نقل کر کے خاموش ہوئے توبہ 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 جے اگر کسی جگہ تے کسی دے کفر تے شرک نو بیان کردا ہے تے نال کہہ دیندا سبحان اللہ پاک دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ خود مہر چلائیے آپ ہی چا دسیا اس کہ اے میرا بندہ انج کام کردا ہے اسی سورہ آل عمران تے ہے سورۃ مائدہ اللہ تعالی احسان جتا رہا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو اذ تخلق من الطین کہیئت الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی اے عیسیٰ یاد کر میں تینو شان بخشی کی شان دتی تسا پیدا بنا دے سو پرندہ او دے اندر پھوک مار دے سو میرے امر دے نال اڑ جاندا سی وا تبرئ الاکمہ او ٹھیک کردا سا تو انے مادر رات نو والابرص اور پھل بیری والے نو وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ایتھے مولا کائنات نے او مردے تو زندہ کردا سیں تو مردے کڈدا سیں موتا تخرجو موتا مردے تے مردے کی ہوندے نے مردے ہوندے نے جڑے قبراں وچ نے روحاں نہیں قبراں وچ مردے مردے کون نے قبراں وچ روح مردہ ہوندی تاں تے بزرگاں فرمایا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور مردے ہیں جسم تے قبلہ مردہ کی زندہ نہیں سندا جو نیندر آ جائے مردے دی تے کی تخصیص جسم سننا یہ جتنے کمالات ہیں یہ جسم دی صفت نہیں یہ کمالات ہیں روح دی صفت اور روح دے واسطے نال جسم سندا ہے فرق کتنا ہوتا ہے کہ جسے مریا نیندر بھی ایک موت ہے انہوں آندے نے اخل موت موت کے مشابہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها
اللہ فرماندا ہے جیڑی مردی ہے روح اونوں تے جیڑی نہیں مردی اپنی نیندر وچ صرف سو جاندی دوواں نوں میں قبض کرنا مردے وچ قبض کر لینا تے ستے وچوں بھی فرق کنا ہوندا ہے کہ ستے دی واپس کر دینا دوجی نوں جنوں مارنا ہوندا ہے اونوں کول رکھ لینا گل مکی ہن دوویں نوں اللہ فرماندا ہے میں مارنا لیکن مارنا اندا وہ جڑا ستا ہے وہ بھی مریا ہے او دے تھے بھی اللہ تعالی دے قرآن نے مرن دا اطلاق وفات دا اطلاق کیتا ہے معلوم ہویا جے نبیاں ورگا کو قبر چ ستا ہوئے نا تے انہوں آکھو وفات یافتہ تے قرآن دے مطابق ٹھیک ہے لیکن وہ ستے ہی نہیں خیر تو فرمایا تخرج الموتى بات سمجھنا ذرا جب تو نکالتا ہے مردیاں ہن مردیاں نوں کڈنا قبر چوں یعنی اٹھانا یہ کیدا کام سی اللہ کا ہن اصل اودی سب مڈو ہی شانہ اتھوں آئی تخرج الموتى باذنی حضرت عیسیٰ ہن مردیاں نوں کڈ رہے ہیں اللہ تعالی نے دسیا کیڑے کیڑے کمالات انہوں نے دسن کہ تو انے مادر ذات نو ٹھیک کرنا فل بیری والے نو ٹھیک کرنا حضرت عیسیٰ پاک نو کمال دیتا سی مردے زندہ فرماندے سن اور پرندے بنا کے مٹی دے تے پھونک مار کے کی کر دینے ہن ایتھے کئیاں نو بڑے بڑے قرآن پاک وچ مغالطے لگ جاندے وہ کہندے نے ویکھو جی قرآن فرما رہا ہے جن کو تم پوجتے ہو وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے اگر کوئی قرآن ہی لے کے آ جاوے تو وہ آکھے جی مکھی دا پر تے جتھے رہا یہ پوری مکھی چھڈ مکھی دا بھی پیو اے بابا اے بنائی کھڑے نے تے آ ویکھو آ جاندا جے پیا تو مغالطہ لگ گیا نا، یہ مطلب ہے اس آیت تو پٹھا سبق لیا، صحیح نہیں لیا. اگر صحیح سبق لیا جاندہ تے دو میں رل جانے سن. صحیح سبق یہ سی کہ وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ ہیں بت، انہاں نو واقعی کوئی کمال نہیں ملیا، نبیاں نو ملیا ہے، ولیاں نو ملیا ہے. ایتھے اللہ دا امر ہے، اللہ دا اذن ہے، اوتھے اذن تے امر نہیں. جتھے ہے اوتھے من، جتھے نہیں اوتھے نہ من، اوتھے منن نال شرک ہو جانا. سمجھ نہیں لگی نے بھئی؟ ورنہ کہہ سکتا ہے نا وہ جو آکھن بھئی یار مکھی دا پر نہیں بنتا، اگلے آکھن جو تو پورا پرندہ بنائی کھڑے نے، پھر انہاں دی پوجا کر لئیے. ہاں جے تے آکھو جی او ہن جے اگلا آکھے جی اے معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، تو انہوں آکھ جی یہ فرق ہے، بس ایتھے ہو گیا. یہ مطلب ہے معجزہ کرامت نال اے ہو جاندا ہے تے اسی معجزے کرامت والے نہیں مننے ہاں. اے لعنت والی برادری اسا نہیں مانتے. سوال توجہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو ذرا ادھر دیکھ بھائی، غور کر. معجزے تے کرامت جڑی ہوندی ہے نا، اینو اللہ تعالی معجزہ تے علم کلام دے اصطلاح ہے نا. متکلمین جڑے عقیدے بیان کردے نے انہاں معجزے دا لفظ بولیا ہے.
اللہ تعالی اینو لفظ بولدا آیت دا. کی بولدا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرما رہا اسے مقام دے اوتے فرمایا دو لفظ ہیں بینات اور آیات. بین روشن دلیل، آیت نشانی. آیت کی ہے نشانی. اللہ تعالی فرماندا ہے میں نبیاں پاکاں نو دتیاں نشانیاں. تے نشانیاں کادے واسطے ہوندیاں؟ ادھر ویکھو نا، ہن کوئی جا کے دعویٰ کردا مینوں فلانے چودھری کلایا ہے، وہ آندا میں ہن تیرے متھے تے لکھیا ہے، وہ آندا میرے کول نشانی نہیں لا. وہ پھر دسدا وی فلانی تھاں تے ملیا تھا کل آ ویکھ رومال ہو گئی. وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں حکم کرو. تسی کہنا کی آ نشانی؟ نشانی ہوندی ہے کسے بے نشان دی. سمجھ نہیں لگی نہیں. نشانی ہوندی ہے رب آخیا میں بے نشان، وہ میرا کوئی پیغام ہے، میرا حکم ہے، میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میں تواڈے ال ہن اپنا دین احکام کلاونا ہے. انہاں آن کے آکھنا ہے سانو اونے کلایا ہے تے تساں منگنیاں نشانیاں. تے بے نشان دی نشانی انہاں کول ہونی ہے. او معلوم ہویا ایک ہے اللہ والے، ایک ہے غیر. غیر وہی نے جنہاں کول نشانیاں نہیں، اپنے ہیں وہی جنہاں کول نشانیاں نہیں. وہ سجنا جی اسی نشانی ہے تے بے نشانی ہے دونوں نو کر لئیے ایک، تے بے نشان دا پتہ کدے کول لئیے؟ سمجھ نہیں لگی نے. پھر ڈوروکھے بجائیے اور کی چھڑکنے بجائیے نہ کوئی رب دا پتہ بھی سارے تو ہوگا اکو جائیں. نہ یہ نشانی والے ہیں. یہ نشانی کیویں؟ میں اللہ دا رسول ہاں، تیرے کول کی دل لیاؤ انے مادر داد تانوں لگ پتہ جانا میں ادھروں آیا ہوں. سارے بلاؤ جتھے عاجز ہون گے، جتھے وہ اپنے عجز دا اظہار کرن گے. ساڈے کول نہیں ہو سکدا، میں کر کے وکھاواں گا. میں اس لیے قادر ہوواں گا، وہ عاجز ہون گے. تے ایتھے ہی تے آن کے فرق ہوندا ہے. جتھے فرق ہونا ہے، جتھوں پتہ لگنا ہے، بے نشان دی خبر ملنی ہے. یار کڈا ظلم ہے انہوں چک کے تے انہاں دے نال لا دینا جڑے انے آپ ہی مادر دات انے نے. انہاں نو ایک او جڑا مادر دات انیاں نو اکھاں دے، ایک او جڑا آپ مادر دات انا ہے، انہاں انیاں نو تے دوواں انہاں نو کٹھا کر کے تے آکھنا اکو جائے نے. سمجھ نہیں لگی نے. ایتھے ہی مغالطہ لگا ہے، ایتھے ہی سارا دھوکھا لگا ہے. اللہ تعالی دے نبی ولی جڑے ہیں نا، یہ ہیں اس بے نشان دا نشان. لیکن کیسے عجیب اے نشان نے اس بے نشان دے کیسے عجیب نشان نے اس نشان دیاں نشانیاں، بے نشان دیاں نشانیاں انہاں دے کول ہوندیاں. ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں مردے زندہ کرنا وا، میں انج کرنا وا، میں فلان کرنا وا، تے اللہ دے امر نال کرنا وا. پتہ لگ گیا ہے اللہ تعالی دا بندہ ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا پیغام لے کے آیا. کیوں دے کول نشانی بڑی پیڈی. غوث باغ میرا گل مشہور ہے، گل مشہور ہے، جی میں مشہور ہے میں کر دینا.
غوث پاک میرا سرکار نا آپ کو ایک عیسائی آیا انہیں آخیا ساڈا نبی تو کردا مردے دیندا تسی محمدی جے تہاڈا نبی کردا سی آپ نے فرمایا یار سرکار دی گل رہن دے تو میرے نال کر تو چاہنا ہے مردہ زندہ کراؤنا اس آخیا ہاں جی آپ نے فرمایا چل قبرستان ال چلے گئے جی کرو زندہ آپ نے فرمایا وہ کیڑے لفظ نال زندہ کرتے سن کہ جی وہ فرماندے سن قم باذن اللہ اللہ کے امر سے اٹھ آپ نے فرمایا اللہ پھر محمدی نو ویکھ آپ فرماندے قم باذنی میرے امر نال اٹھ وہ مردہ اٹھ کھلوتا ہوں کئیاں نو انج دی گل بڑی بھاری لگن ڈے پیندی آ بھئی یار اے تے چٹا ننگا ہی کوئی شرک ہو گیا کوئی گل ہے کرن والی بھی میرے امر نال اٹھ دوجی گل اے بھی نبی تو ود گیا تے نبی تو ود نہیں سکدا حالانکہ گل یہ کہ اے نہ کوئی ودن والی گل نبی تو تے نہ شرک والی ہوندی تے مردے اٹھنا ہی نہیں سی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہوں یہ کیوں شرک نہیں ادھر دیکھ وہ باذن اللہ اللہ کے امر سے اور یہ بے اذنی میرے امر سے دونوں بالکل ایک ہو جائیں فرق کتنا ہے توجہ ذرا فرق کتنا ہے جب روح اللہ بول دیں تو فرماندن بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں اللہ کے بے اذن اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ منہ شریف تو بولن تو بے اذن اللہ بول دینے اوتھے ایویں ہی آکھنا سی توجہ ذرا اوتھے بولن والا اللہ ہے تے بولدا ہے بے اذن اللہ زبان استعمال ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی جدو غوث دی واری آؤندی ہن فرق کتنا ہے ذرا اپنے فن جو وکھاندا ون ون سمنے رنگ وکھاندا ون سمنے ایتھے زبان غوث دی بولن والا اوتھے بھی وہی ہے ایتھے بھی وہی ہے اوتھے آکھدا بے اذن اللہ اوتھے کہندا بے اذن اگر بولن والے دو ہون تے پھر کا توجہ نہیں فرمائی بولن والے دو نے زبان دو نے بولن والا ایک سمجھ نہیں لگی نے والے ہوندا ہے لو بزرگ فرماندے نے جن مسلط ہو جائے بندے دا منہ ہلدا پچھو جن بولدا مولا روم فرماندے نے کملیا جن مسلط ہو جاوے تے بندے دا منہ ہلے تے جن بولے تے رب سونا اپنی شان اپنی تجلی مسلط کر کے وہ نہیں بول سکتا اوکھرا واسطے جنوں ہی کم بل سنو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے درخت چ صدا آئی درخت چ ندا آئی نادیناہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اساں دتی اے موسیٰ میں رب سارے جہاناں دا پالن والا ہر مومن جاندا درخت رب نہیں رب درخت نہیں لیکن اس لیے آخر رب سونے نے درخت تے کوئی شان اپنی پائی دسی جتھے حضرت موسیٰ نو یقین ہوا او جے درخت تے شان پاوے تجلا پاوے تے بول سکدے غوث دی زبان تو کیوں نہیں بول سکدا اور رومی فرماندے نے جھلیا درخت نو خلیفہ تے نہیں آکھیا انی جاعل فی الارض خلیفہ فرماندا میں زمین خلیفہ بناؤں گا جنوں خلیفہ آکھیا سو
اچھا ادھر دیکھ، خلیفہ اس لیے بنتا جس لیے رنگ رلدے ہو. کیوں سونا اے جی داتا حضور دا خلیفہ، میاں شیر ربانی دا خلیفہ، فلانے دا خلیفہ، کی مطلب؟ انہیں آخیا جا ساڈا جو رنگ سی ہوں تینوں دے چڈیا. یہ مطلب ہے صفتاں رلن تے پھر خلیفہ بنتا ہے. تے صفتاں تے رلدی ہیں. ادھر دیکھ، اللہ تعالی حی زندہ ہے، انسان قادر، اللہ قادر ہے تو بندہ یہ بھی قدرت والا ہے. قدرت یہ بھی ہے، ایک اپنے دائرے چ ہے تو صحیح نا. وہ علم والا ہے بندہ، وہ سندا ہے بندہ، وہ ویکھدا ہے بندہ، وہ بولدا ہے بندہ. عقائد والے بیان کردے صفات سمانیاں، 8 صفتاں رب دیاں ذاتی، وہی ہر بندے چ. ٹھیک ہے، جدو انہیں اپنی صفتاں رکھیاں نا پھر آخیا سو میں خلیفہ زمین بناؤ لگا. ہوں کی کام ہوئے گا خلیفہ دا؟ خلیفہ کرنا اصل کام، اصل والا. میں خلیفہ بنا کی مطلب؟ میں تصرف کرنا، رد و بدل کرنا، کئی کام کرنا، یہ بھی کرے گا. لیکن فرق ان ہے کئی خلیفے نے زمین وچ ہی کچھ کر سکتے نے، کئی زمین تو کوئی فضا وچ، کوئی کتھے. اخیر حد آسمان تے رک گئی. کئی خلیفے ایسے نے جڑے چند سورج او اتلی کائنات وچ بھی تصرف کر وکھاندے نے. اے خلافت ہے، اے بھی خلافت ہے. تھلے کرے تے اے بھی خلیفہ ہے، اتے کرے وہ وڈا خلیفہ ہے. سمجھ نہیں لگی نہیں تا تے انسان نو کہندے نے خدا دا بھیت آ. بھیت آپ ہویا خلیفہ جو ہویا، رنگ انہیں رکھیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سمجھ نہیں لگی نے. خیر کی پیار کردا سا. درخت ہن سچی دس، درخت چ صفتاں ہیں؟ درخت سندا، درخت زندہ، درخت قدرت رکھدا، درخت ویکھدا، درخت بولدا ہے. جڑا جدے وچ نہیں رنگ انہیں رکھیا اتوں رنگ وکھا لیندا. تے موسیٰ پاک نو یقین کرنا پیندا رب بھی بول رہا، درخت نہیں بول رہا، رب پہ بولدا. حالانکہ آواز درخت تو پئی. تے کیا جنوں رنگ نال بھریا سو، اچھا پھر ایک رنگ دتا ہے ہر کسے نو جڑیاں گن صفتاں دسیاں، پھر ایک رنگ چڑھاندا ہے کہ انہیں کوشش کیتی، انہیں محنت کیتی تے رنگ چڑھایا. پھر رنگ انج چڑھایا بھی ویکھدے سارے ہی نے، پر او کچھ ویکھدا ہے جو دوجے نہیں ویکھدے. ہن رنگ ہور چڑھایا، او جڑے رنگ چڑھے بھی ہون، رنگ دتا بھی ہوے جڑا سب وچ، پھر رنگ چڑھایا بھی ہوے تے پھر او فرمان پمبید نہیں تے سمجھ لے او پہ بول دے. یہ بالکل قسم خدا دی کر کے نا ایڈا حتمی یقینی مسئلہ ہے کہ یہ اندر شک نہیں مسلمان کا. اللہ دا اپنے فقیر دی زبان تو بولنا. اور جی میں با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سبحانی معظم شانی، میں پاک بیٹھے سن
غلام عرض کیتی حضور بڑا کفر دا کلمہ بول جاندے جے. فرمایا تلوار چک کے مار دیا جے. پھر آپ نے منہ شریف جو لفظ نکلا تلوار ماری. تلوار چل دی رہی. آپ بول دے رہے. جب واپس ہوئے انہاں عرض کیتی حضور جناب دا پھر منہ مبارک جو کلمہ دے نکل گیا. فرمایا ماریا نہیں. حضور مارتا رہے تسی مرے ہی نہیں. انہاں فرمایا پھر سمجھ لو میں نہیں سا کوئی اور ہی بولدا. میں ہوندا تے مر جاندا. میں اگلے دن گیا جلال پور جٹا. اتنے جنہ دے خاندان دی گل ہے وڈیرے دی وہ خاندان ہی میرا اپنے بیلی نے انہاں سنائی. بابے فتح شاہ انہاں دا نام سی. گڑھ فتح شاہ جلسہ گڑھ جنا گڑھ دے نال ہوئے. وہ بابا جی گزرے تے مائی ایک رستے چ گل پی گئی. بابے جی دے کول گھوڑی سی. گل پی گئی. انہیں گل چ رسا جا پایا. انہیں آخیا بابا میں بے اولاد دیں گا تے جاویں گا نہیں تے تیری اج میں اتھوں تیری خیر نہیں چھڈنی. سیدھی گل. بابا بڑا ترلا پایا. انہیں آ جاندی کر بی بی ہے تیری. میں انہیں آ نہ تیری خیر نہیں. سیدھی گل ہی سیدھی سادی سی کوئی. انہیں آ بابے نے انہیں آ نہ آپ جلال جا گئے. فرماندے نے پھڑ پھر ہوں بولن لگا. فرمایا ان کر ریت کا ٹبا ہی تو مٹھا 7 پر ریت دیا میری چولی دے اندر تے کوڑی دے اگے کر دے. کھا جائے گی. کوڑی کھا گئی. فرمایا ان دی سو بند تیری کھل گئی. ساتھی ہون گے جا. وہ 7 برا جمے نے تے 7 جیوندے نے. انہاں دی پکی نشانی جڑی او کی ہے وہ جدوں بھی لڑدے نے مکا نال نہیں دلتیاں ماردے نے پچھلے پاسے بھی ایک دو. اللہ اکبر و کبیرہ. سلطان العارفین فرماندا ہے میں شہباز کرا کرم دو زبان پہ میری کل برابر برابر. زبان پہ میری کل برابر. میرا کم قلم دو. کم دے حاکم ورگے رکھ کرو در باہو دے منگ دے. نعرہ تحقیق فیضان اولیاء فیضان اولیاء مولانا چشتی صاحب
سمجھ آئی سونا لوک نال بولو نا ہوں کون بول رہے ہیں بولنے والا پہ بولنا میری زبان آ کے کون برابر ہے کون فیکون غوث پاک میرا فرماندن فرمایا میں رب نے فرمایا یا غوث العظم میں کیا یا رب الغوث لبیک اے غوث دے ربا میں حاضر فرمایا پتہ ہی فقیر کنو کہندے حضور نے اللہ تو بہتر جان فرمایا فقیر انہوں کہندے نے اذا اراد للشان ان يقول له كن فيكون کیا مطلب اس نو کن والی زبان مل جائے کی مطلب اے نہیں کہ ہما وقت میں ہوئے نا لی مع اللہ وقت میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہوتا ہے لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل میرا ایک وقت ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ جس میں نہ ملک مقرب آ سکتا ہے نہ نبی مرسل یہ پھر اسی طرح دا وقت نبی دے نائب نو ملتا اس وقت پھر کن بیٹھا ہے موج بس وہ زبان دی آواز دی بولن والا ہو بے صورت صورت اولے کرنا زیادہ گھنڈ کھولے سرائکی دا شاہ خواجہ غلام فرید فرمے دے بے صورت صورت اولے صورت دا اولا پردہ اولا کہنا پردے نو صورت دا پردہ تے بے صورت بے صورت صورت اولے کرنا زیادہ گھنڈ کھولے تو نہ سمجھ کہ اس جو کچھ ہن بول رہا ہے یہ صورت ہی بول رہی ہے نہ صورت دے وچ تجلی بے صورت دی ہے تجلی بے صورت دی اچھا یہ منادی نے دیکھو خدا پاک نے قرآن مجید اپنے واسطے جگ پتہ نہیں کنیا تھاواں دے فرمایا یحیی و یمیت اللہ زندہ کرتا ہے اللہ مارتا ہے اچھا ایک نمرود ہویا ہے او جھوٹا خدا او بھی حضرت ابراہیم نو جدو مناظرہ ہویا ہے تو کی کہندا آپ فرماندن میرا رب تو زندہ کردا تے مردہ کردا ایویں وہ اگوں کی آندا ہے انا احیی و یمیت میں زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں ٹھیک ہے ایک خدا ہی دعویٰ کری بیٹھا سمجھو ایک ہی کیتے بیٹھا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں اے لعنتی دہریہ مشرک کافر ہے تو حضرت عیسیٰ اے ہوئی لفظ بعین ہی حضرت عیسیٰ دے منہ وچ نکل دین وہ کہندن انا احیی و امیت میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں گل نہیں سمجھ لگی ہن اوتھے او کافر ہے یہ رسول ہے دعوے دو میں اکو نے وہ آپ پیا بھوکدا ہے یہ رب پیا بولدا بھوکی جاتا ہے میں چکرنا تے پٹھی کھوپڑی ایڈی
بے سد کے ایک بندے نو جنوں سزا موت سی انہوں چھڑ دیتا تے ایک نو مار دیتا، کہندا ویکھو میں کر لیا۔ ایک کم دعوی رب والا تے دلیل دیندیاں او جڑی سارے کر لیں۔ تے حضرت عیسیٰ جے فرمایا اللہ، حضرت عیسیٰ جدو فرمایا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں، انہاں پھر اسی معنی جو مرو جس معنی وچ اللہ کردا ہے۔ اللہ اللہ جانور بناوے، جناب عیسیٰ بھی بنائے اسی معنی میں، لیکن فرق کی ہے وہ اپنے آپ پہ بناؤندا سونا، اے او دے اذن تے امر نال پہ بناؤندا۔ ایویں ہن سمجھدار ہو، ایک پرندے بناونا جانور، فل بیری والے مادر ذات نے اور غیب دی خبر دینی، یہ چار شانہ خاص اللہ تعالی کٹھے ذکر کی ہیں دو صورتیں، ایک آل عمران ہے ایک سورت مائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کنیا شانہ؟ کہ پانچ بن دیا، ایک ہے مردہ زندہ کرنا، ایک ہے پرندہ بنا کر جاندار بنانا، جاندار بنانا، یہ علیحدہ نے، یہ مردہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مردہ زندہ کیتا ہے، یہ علیحدہ ہے۔ خیر یہ ساریاں یہ ہیں اس نو ملیاں جڑا سرکار دے منادی بن کے آئے۔ گل سمجھا نہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام باقی پیچھے پیغمبر بہت بہت معجزات آیات بینات لے کر آئے، لیکن اے اتنا عظیم عجیب چیزاں اور پھر اتے کھلو کے دعویٰ کرنا، ایک نا ممبر تے کھلو کے تے قوم دے اگے دعویٰ کرنا کہ میں تسی جو کرائیں چھڑ کے آؤندے ہو تسی کھاندے ہو، میں تانوں دسدا رہیا کراں گا، تسی جو مرضی کھاؤ، آؤ گے میں دساں گا فلانی چیز کھادی سی، فلانی انج کیتا سی، فلانی انج کیتا سی، میں تانوں دساں گا، ٹھیک ہے؟ انیاں شانہ اس آخر وچ کیوں پہ دیندا رب سونا؟ بغیر باپ تو پہ بناوندا ہے، کیوں؟ ہاں ہاں ہاں، اس واسطے سونا رب دسنا چاہتا سی جڑے محبوب دا منادی بن گیا ہے اور یہ شانہ کا اندازہ لگاوے گا جب منادی انج دے جدا ڈورا پٹن آئے، سمجھو ہی تہاڈی بات۔ عجیب گل ہے کہ یہ دعوے اے جڑے نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اپنے رنگ وچ کیتے، توجہ نہیں فرمائی نے؟ کئی لوکاں اعتراض کیتا علم شریف تے، 6 میں گوئیاں کر دے سن، آپ ممبر شریف تے تشریف لے گئے، فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھ دے ہو۔ اچھا ہوں عجیب گل یہ بھی آپ نے فرمائی انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، فغان اور اے دعوت۔ سوال ہے اللہ تعالی نے انج دیاں شاناں آپ دیاں ایتھے قرآن وچ کیوں نہیں بیان کیتیاں؟ بخاری شریف وچ آئیاں، حدیثاں چ آئیاں، قرآن وچ کیوں نہیں آئیاں؟ قرآن وچ تے آیا نا، یہ تے آیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد
میں اس رسول دی بشارت دینا آیا ہاں جدا نام احمد، اور رب سونے نے انہاں دیاں بیان کیتیاں جڑا بشارت دین آیا ہے کہ جدوں بشارت دین والا انہاں شاناں دا رکھن والا ہے مالک جنہاں دی بشارت پہ دیندا ہے انہاں دی میں کیڑی کیڑی گل